اب سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسد اویسی یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں۔ پیارے دوستو، بہار کے اندر میں جب اسد اویسی صاحب تشریف لے گئے تو وہاں علماء کی ایک جماعت ان کے پاس گئی اور ان سے یہ بات کہی کہ آپ کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے کہ آپ بی جے پی کے بی ٹیم ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر کسی شخص کے پاس اس کا ثبوت ہے تو وہ ثبوت لے کر آئے، میں اس کو عمرے کی ٹکٹ دیتا ہوں اور میں بھی عمرے پر چلتا ہوں، اور وہ روضے رسول پر جا کر میرے ہلاکت کی بد دعا کرے اور میں اس کے اوپر میں آمین کہوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارا جب بھی کوئی قائد آیا، جب بھی کوئی قائد ہمارا کھڑا ہوا تو ہم نے اس کی ٹانگ کھینچی، ہم نے اس کا سپورٹ نہیں کیا، اور اس کے عوض میں آج ہمیں کیا ملا کہ یو پی کے اندر میں 20% ہو کر بھی آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ یو پی کے اندر میں یادو صرف 6% ہے، برہمن بھی جو 10% کے اندر ہے، کرمی سماج 10% کے اندر ہے، جاٹ سماج 10% کے اندر ہے، دلت سماج 21% ہے، لیکن ان میں سے اکثر جو سماج کے لوگ ہیں یہ کم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب حکومت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ ان میں سے کوئی 1 بار وزیر اعلیٰ بنا ہے، کوئی 2 بار وزیر اعلیٰ بنا، کوئی 3 بار وزیر اعلیٰ بنا۔ سبھی ذاتی، سبھی سماج کے لوگ جو وزیر اعلیٰ کی کرسی تک پہنچ چکے ہیں، دلت جن کو سب سے پچھڑا کہا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے حکومت کی کرسی پہ جو بیٹھ چکے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، تعجب ہوگا آپ کو کہ مسلمان 20% ہونے کے باوجود بھی 20% ہونے کے باوجود بھی حکومت کی کرسی پہ نہیں بیٹھا۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ دری بچھانے کو، یہ غلامی کو جو اس نے ہمیشہ پسند کیا، اور ہمیشہ اپنے قائدوں کی جو اس نے جو ٹانگ کھینچنے کی جو کوشش کی۔ جب بھی ان کا کوئی قائد آیا تو جس طرح سے ظالموں نے ان کے خلاف سازش کی، ظالموں نے یہ سوچا کہ کس طرح سے جو مسلم قیادت نہ ابھرے، اس کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی، جب بھی مسلم قیادتیں ابھرنے لگتی تھی تو اس کو جو اس کا ایجنٹ کہہ کر جو ہے بدنام کرتے تھے، اور ان کے بہکاوے میں آ کر مسلمان بھی جو ہے اس چکر میں آ جاتے تھے، اور یہ بھی جو ہے ان کو بی جے پی کا ایجنٹ، ان کا ایجنٹ کہہ کر جو ان کو بدنام کرتے تھے، اور یوں جو ہے مسلم قیادتیں ابھرتے جو رک گئی اور کبھی جو ہے وہ اقتدار کی کرسی تک نہیں پہنچ سکے۔ میرے بھائیوں، اس وقت آپ کے پاس، یو پی والوں کے پاس خصوصاً، آپ کے پاس ایک بہت بڑا وکلپ ہے۔ اس سے پہلے لوگ کہتے تھے ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے فلاں کو جو ووٹ دینا، لیکن اب آپ کی کیا مجبوری ہے؟ اب آپ کے پاس ایک ولی صفت انسان، ایک اللہ کے پیغام کو جاننے والا، اللہ کے پیغام کو اٹھانے والا، اللہ کی باتوں کو اٹھانے والا، پارلیمنٹ کے اندر میں آپ کے ایک مسئلے کو اٹھانے والا، آپ کے درد کو رکھنے والا، جس کی پارٹی کا ایک شخص امت کے ایک فرد کا درد لیے ہوئے پھر رہے ہیں، ایسا شخص آپ کے علاقے میں آ چکا ہے۔ اب آپ سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اب آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو حکومت تک جو پہنچائیں، اس کو حکومت کی کرسی دیں، اس کو اپنے علاقوں سے جتائیں۔ جس علاقے میں بھی اسد اویسی صاحب کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں اور ان کے جو ہے ان کے پرتیاشی کھڑے ہوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے پوری بستی والوں، پورے علاقے والوں کی، کہ سب مل کر یک طرفہ جو انہیں ووٹ کریں۔